بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو انشاءاللہ یورک ایسڈ کے متعلق ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، پیورین کیا ہے، گاؤٹ کیا ہے، یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے، یورک ایسڈ کی علامات کون سی ہیں، یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار صحت کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتی ہے، آپ یورک ایسڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کون سے پھلوں سے بچنا ہے آپ کو اور کون سے پھل آپ نے کھانے ہیں، کن اشیاء سے آپ کو پریس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اس سے پہلے میں نے ٹی بی کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بنائی ہے، باقی کافی ڈیزیز کے متعلق جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں سارے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ دیکھنے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو کافی جو ہے نالج ملے گا، اور اس کے متعلق آپ کسی بھی قسم کا جو میڈیکل کے ریلیٹڈ کویسچن ہو یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی بیماری ہے تو اس میں آپ نے کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن میڈیسن سے پرہیز کرنا ہے، تو وہ مجھے جو ہے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد از جلد آپ کو جواب دے دوں۔ تو باقی انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کیا ہے۔ یورک ایسڈ ایک فضلہ کی مصنوعات ہے جب آپ کا جسم پیورین کو توڑ دیتا ہے جو کھانے اور جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار گاؤٹ، گردے کی پتھری اور دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا یہ یورک ایسڈ ایک ایسا کیمیائی مرکب ہے جو پیشاب کا ایک عام جزو بھی کہلاتا ہے۔ پیورین میٹابولزم کی پیداوار بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے پیورین۔ اب پیورین کو دیکھتے ہیں کہ پیورین کیا ہے۔ تو پیورین جو ہے قدرتی مرکبات ہے جو کچھ کھانوں میں پائے جاتے ہیں، جسم پیورین کو یورک ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہوتا ہے پیورین زیادہ بڑھ جائے جسم میں تو گاؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب گاؤٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ گاؤٹ کیا ہے۔ تو گاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے جو جوڑوں میں پیدا ہوتی ہے جیسے یورک ایسڈ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گھٹنے جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا درد زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے۔ اب اس کی بناوٹ کی طرف آتے ہیں کہ یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے۔ جب جسم بہت زیادہ یورک ایسڈ بناتا ہے، جب جسم کافی یورک ایسڈ کو نہیں نکالتا تو یورک ایسڈ کی جس پیشنٹ کو اب یورک ایسڈ ہو گیا ہے، اس کا یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ ویسے تو یورک ایسڈ کی جو ریفرنس ویلیو ہے 1 سے 7 تک ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو 5 یا 5.7 یا 6 پہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ یورک ایسڈ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی آپ کے جوڑوں میں، آپ کی ہڈیوں میں، آپ کے گھٹنوں میں، آپ کی کلائیوں میں جو ہے یورک ایسڈ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو چیزیں یورک ایسڈ کا باعث بن رہی ہیں آپ ان سے جو ہے پرہیز کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اب یورک ایسڈ کی علامات میں یہ ہے کہ کمر کے نچلے حصے میں درد زیادہ ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں ہوتا ہے، ٹخنوں میں، پاؤں میں، ہاتھ، گھٹنوں اور کلائیوں میں درد۔ کسی پیشنٹ کو متلی بھی آ جاتی ہے، الٹی بھی آ جاتی ہے، اور کچھ پیشنٹ کو جو ہے بار بار پیشاب کرنے کی جو ہے ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی کو پیشاب میں خون آنا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ان پیشنٹ میں ہوتا ہے جو کہ ریفرنس جو ویلیو ہے، جو اس کی ویلیو ہے 7 تک ٹھیک ہے، اور اس سے اگر ابو ہو گئے تو اس کو پیشاب میں خون آنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار صحت کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یورک ایسڈ اب جسم بن گیا ہے، اب اس کی مقدار بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو صرف ان جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد، کلائیوں کے درد اور ہمارے جو پاؤں کے ہیں، پاؤں میں درد، ان کے علاوہ اب کون کون سی بیماری جو بڑی بیماری ہیں، جو خطرناک ہیں، جن کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں، ان کی طرف آپ کیسے جا سکتے، کون سی بیماری ہے جو یورک ایسڈ کی وجہ سے زیادہ جسم میں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کے گردے پتھری بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد گردے کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے، شوگر کا مرض بھی آپ کو ہو سکتا ہے، فیٹی جگر کی بیماری بھی آپ کو ہو سکتی ہے، یعنی فیٹی لیور، یعنی آپ کے جگر پہ فیٹس بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔
اب اس کے بعد ہو گیا میٹابولزم سنڈروم، ایک یہ میٹابولزم کی ایک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری، یہ بھی بنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یورک ایسڈ کی سطح کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ گھر میں یورک ایسڈ کی سطح کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا کون سی احتیاط کرنا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے کافی پانی پئیں، پانی کی مقدار بہت زیادہ پینی چاہیے، شراب سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ غذائیں کھائیں جن میں پیورین کی مقدار کم ہو، جیسے انڈے۔ آپ انڈا کھا سکتے ہیں، اگر آپ کو خدا نخواستہ یورک ایسڈ ہے تو آپ انڈے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، یورک ایسڈ جو ہے ایک کیمیکل ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جسم پیورینز یا پورین سے بنے جو مادوں یا اس سے پیورین والے مرکبات بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جسم میں۔ عام طور پر جسم میں پیدا ہوتے ہیں یہ پیورین والے مرکبات، اور کچھ کھانے اور مشروبات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پیورین کی زیادہ مقدار والی غذاؤں میں جگر، جیسے ہم جو ہے یہ جگر، یہ جانوروں کا جگر زیادہ کھاتے ہیں جس کو کلیجی کہتے ہیں، آپ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میکر ہو گئے، خشک پھلیاں ہو گئی، مٹر سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور بیئر شامل ہیں اس میں۔ انگور، کشمش اور کچھ پھلوں میں فریکٹوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دوسرے پھلوں کے مقابلے میں پیورین کی مقدار قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ جو انگور ہے، کشمش ہے، اور یہ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فرکٹوز زیادہ ہوتا ہے لیکن پیورین زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن کم مقدار میں ہوتا ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کن پھلوں سے بچنا ہے آپ کو وہ میں جو ہے کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو گاؤٹ والے لوگوں کو فریکٹوز کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے یا ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے سیب، ناشپاتی، انناس، کیلا، تربوز اور آم۔ اچھا، آپ نے پھر کون سے پھل کھانے ہیں؟ تو اس کے لیے جو آپ نے ہے جو جن میں جو فریکٹوز کی مقدار کم ہوتی ہے وہ کھائیں، جیسے بیر ہو گئی، خوبانی ہو گئی، نیکٹرین وغیرہ، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یورک ایسڈ ہو گیا ہے، یورک ایسڈ کے آپ میڈیکیشن کر رہے ہیں، میڈیسن کھا رہے ہیں، تو آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے سرخ گوشت ہو گیا، آپ نے یہ زیادہ نہیں کھانا، اگر ہفتے میں 10 دن میں ایک دفعہ آ جائے تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں۔ اضایا کا گوشت، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے کلیجی ہوگی، جگر کا یعنی گوشت، وہ آپ نے بالکل نہیں کھانا۔ سمندری غذائیں جو ہیں وہ زیادہ تر آپ نے وہ نہیں کھانی، شراب خاص طور پر، بیئر اور اسپرٹ وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، اور کھانے کی اشیاء۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کھا سکتے ہیں، جیسے ہری سبزیاں، ٹماٹر ہو گئے، پورے اناج کی روٹیاں، چاول، اناج، انڈے، مونگ پھلی ہو گئی، مکھن ہو گیا، گری دار میوے وغیرہ، یہ سارے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کم چکنائی والا استعمال کر سکتے ہیں، پنیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ اور دودھ کی مصنوعات ساری آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ اگر آپ کو میرے اس ٹاپک سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو کائنڈلی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے تھوڑی سی نا حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں اس کے ریلیٹڈ اور جو ہے میڈیکل کے ٹاپک اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ تو مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔